بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ جناب اسپیکر۔ میں جو اس وقت ایشو اٹھانا چاہتا ہوں وہ فاٹا اور پاٹا کے اوپر جو ٹیکس کا ایک پروپوزل بنایا گیا ہے، اور اس حوالے سے ہماری میٹنگ جو ہے نا فائنانس منسٹر صاحب سے بھی ہوئی ہے، اور کل جو ہے نا ہماری حکومت ٹیم کے ساتھ ہماری فاٹا کی پوری ٹیم بیٹھی ہے۔ اس پہ جو ہماری مین کنسرن ہے اسپیکر صاحب، سب سے پہلے کہ یہ جو فاٹا کو ٹیکس ایگزمپشن تھی، اس کی بنیادی ریزن یہ تھی کہ یہاں وار اینڈ ٹیرر کی وجہ سے، جنگ کی وجہ سے یہ علاقہ جو ہے بہت متاثر ہوا ہے، تو اس کی کمپنسیشن میں۔ دوسری یہ کہ ڈیولپمنٹ میں پاکستان کی دیگر حصوں کے مقابلے میں یہ پیچھے رہ گیا ہے، اس کی وجہ سے اس کو ٹیکس دی گئی ہے۔ تو میں نے محترم منسٹر صاحب کے سامنے بات رکھی کہ سب سے پہلے آپ یہ تجزیہ کریں کہ کیا جو ریجن ہے، کیا وہاں جنگ کے حالات ختم ہوئے ہیں؟ ابھی ہم نے فاتحہ پڑھا، اسپیکر صاحب آپ نے ابھی اناؤنس کیا کہ ہمارے 2 فوجی جوان شہید ہوئے ہیں اور کچھ اور بھی اس قسم کی ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں۔ صورتحال جو کی تو ہے۔ افغانستان کے ساتھ جو پہلے تھوڑا بہت اس علاقے کا کاروبار تھا، اسپیکر صاحب آپ کے نالج میں ہے کہ ہم نے ایک اسپیشل کمیٹی بنائی تھی افغانستان کے حوالے سے، اور اس کے ذریعے ہم نے 3 نئی ڈیسٹینیشن پہ کام شروع کیا، خرلاچی پہ، انگورڈا پہ اور غلام خان پہ۔ اور جو ترخم پہ فیسلٹیز تھی وہ فیسلٹی ایف آئی اے، کسٹم اور این ایل سی کے ہم نے انہانس کی تاکہ بزنس بڑھے۔ اس کی وجہ سے ہمارا جو ہے نا ایکسپورٹ 1.7 تک پہنچ گیا، بزنس شروع ہو گیا۔ ساتھ ساتھ ہم نے ایک ایگریمنٹ کیا جو پاک افغان ٹرانزٹ ٹریڈ میں، جس میں ہماری ٹرانسپورٹیشن کو اجازت ملی کہ وہ رشین اسٹیٹ اور سینٹرل ایشیا میں جا سکتے ہیں۔ ابھی 1 سال سے افغانستان کے ساتھ بارڈر پہ جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، حالات جنگ میں ہیں، کاروبار بالکل ختم ہو گیا ہے، بزنس وہاں نہیں ہو رہا۔ اور ساتھ ساتھ جو یہ ٹیکس پروپوز کیا گیا ہے، اس ٹیکس میں صرف انڈسٹریز نہیں ہے، اس ٹیکس میں پرچون کے لوگ، یعنی عام جو کاروبار کرتے ہیں، لوکل کاروباری ہے، اس کے اوپر بھی 10% ہوگا۔ تو میں ایک اور بھی پوچھنا چاہتا ہوں، میں جناب تشریف رکھتے ہیں، میں صرف پوچھنا چاہتا ہوں جی، یہ جو ہمارا ریجن ہے پشاور ریجن اور خاص کر پاٹا ریجن، یہ ہم مین مارکیٹ سے بہت دور ہے، یعنی مارکیٹ تو یا کراچی ہے یا پنجاب ہے، چونکہ بہت بڑا مارکیٹ ہے۔ ہمارا زیادہ خام مال جو ہے نا یہ کراچی اور ادھر سے آتا ہے، یا انٹرنیشنلی جو آتا ہے، ٹرانسپورٹیشن پہ بہت کافی خرچ آتا ہے۔ تو اگر آپ ادھر ٹیکس بھی لگائیں گے، امن و امان بھی نہیں ہوگا اور لیول پلینگ فیلڈ بھی نہیں ہوگی، لیکن ایکول اپرچونٹی بھی نہیں ہوگی، تو کیسے سروائیو کریں گے؟ ہم ٹیکس کے خلاف نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ بالکل ٹیکس لگائیں، ہم چاہتے ہیں کہ اس میں ہمارا بالکل رول ہو، لیکن ایک چیز جو سب سے اہم ہے وہ یہ کہ نمبر 1 آپ ہمیں امن دیں، پیس دیں، آپ ہمیں افغانستان کے ساتھ تجارت کے مواقع دیں، اور جو سینٹرل ایشیا کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہے اس کو جو ہے نا ہونے دے، پھر ٹیکس کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہاں امن و امان کی صورتحال خراب ہوگی، اگر وہاں جو ہے نا آپ کے جو ٹیرف ہے، جو آپ کی ٹرانسپورٹیشن ہے وہ ڈبل چارج ہوگی، کیونکہ ایک دفعہ خام مال کو لانے کے لیے پھر لے جانے کے لیے تو ہم مارکیٹ میں مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم لاہور اور پنجاب اور کراچی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ جو کہتے ہیں نا یہ اس وقت بھی تھا، اور میں چونکہ منسٹر صاحب اس کو پورا سمجھتے ہیں، میں جنرل لوگوں کی نالج کے لیے لینا چاہتا ہوں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک یہ سچویشن ہے اور جنگ کے حالات ہیں اس تک اس ٹیکس کو مؤخر کیا جائے، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ مہربانی کی جائے کہ جو حکومت چاہتی ہے کہ فاٹا کی ڈیولپمنٹ کے لیے جو ان کے فنڈ رہتے ہیں 486 ارب روپے رہتے ہیں، 1000 روپے کی جو انہوں نے کمٹمنٹ کی تھی وہ دی جائے، انڈسٹریز لگائی جائے، اپرچونٹی دی جائے روزگار کے لیے، تو پھر ٹیکس کوئی پرابلم نہیں ہے جی۔